بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں علم الاعداد کے ایک ذائچے کے حوالے سے اب آپ عاملین کی خدمت میں ایک طریقہ میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ طریقہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد کی طرف منسوب ہے، اور نہایت ہی آسان ہے، جامع طریقہ ہے، اور کسی ایسے سوال کے جواب کو معلوم کرنے کے تعلق سے کہ اگر سائل یہ سوال کرے کہ مجھے فلاں شہر میں کاروبار میں یا ملازمت میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، یا وہ شہر اس کے لیے مناسب رہے گا یا نہیں رہے گا، رہائش پذیر ہونے کے لیے یا ملازمت یا کاروبار کے لیے، غرض کے کسی بھی حوالے سے کسی خاص شہر کے تعلق سے یہ دیکھنا کہ وہ فلاں شخص کے لیے سوٹیبل ہوگا یا نہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سائل کا نام، ما والدہ، اس کے اعداد نکالیں اور اس کو دگنا کر دیں، یعنی کہ سائل ما والدہ کے اعداد جو بھی نکلے اس کو دگنا کر دیں، اور پھر شہر کے اعداد نکالیں، یعنی جس شہر کے تعلق سے وہ سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ آیا میرے لیے شہر میں سکونت پذیر ہونا یا اس میں ملازمت کرنا یا کاروبار کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو اس شہر کا عدد نکالیں۔ اب یہ 3 عدد آپ کے پاس ہو گئے، ایک تو نام سائل ما والدہ کے عدد 2 مرتبہ اور شہر کا عدد 1 مرتبہ، تمام کو جمع کر لیں، کل اعداد کو 8 سے تقسیم کریں، ٹھیک ہے نا۔ 8 سے تقسیم کرنے کے بعد جو بھی باقی بچے اس کے اوپر نظر رکھیں، اس کو لکھ لیں، جو بھی باقی بچے 3 5 1 2 جو بھی، اس کو لکھ لیں۔ اب اس کے بعد یہ کریں کہ شہر کے نام کے عدد کو 2 گنا کر دیں، اور نام سائل ما والدہ کے عدد کو 1 مرتبہ لیں، یعنی کہ پہلے جو ہم نے جس عدد کو تقسیم کیا تھا اس میں نام سائل ما والدہ کے عدد 2 مرتبہ اور شہر کا عدد 1 مرتبہ لیا گیا تھا۔ اس تقسیم میں یہ کرنا ہے کہ نام شہر کے عدد کو 2 مرتبہ لیں گے اور نام سائل ما والدہ کے عدد کو 1 مرتبہ لیں گے۔ اب اس کو 8 سے تقسیم کر دیں، کل جمع کو 8 سے تقسیم کر دیں۔ اب یہ آپ دیکھیں گے دونوں میں موازنہ کریں گے کہ نام سائل ما والدہ جس میں 2 مرتبہ لیا گیا ہے وہ سائل کا ذائچہ ہے، اور نام شہر 2 مرتبہ اور سائل ما والدہ کے عدد جو لیا گیا ہے یہ شہر کا ذائچہ ہے، یعنی کہ پہلا ذائچہ اس شخص کے حوالے سے اور دوسرا ذائچہ شہر کے حوالے سے۔ تو اب یہ دیکھیں گے کہ دونوں کی تقسیم سے جو بچ رہا ہے، تو اگر شہر والا ذائچہ یعنی کہ جس میں شہر کے عدد 2 گنا لیے گئے ہیں وہ اگر نام سائل ما والدہ والے ذائچے سے زیادہ ہوگا، یعنی کہ اس تقسیم سے بچنے والا عدد اگر اس سے زیادہ ہوگا تو لازمی طور پر اس شہر میں اس سائل کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، یعنی کہ وہاں پہ اس کو سکونت پذیر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملے گی، حیران و پریشان ہوگا۔ اور اگر نام سائل ما والدہ کے عدد جو دگنا کر کے لیے گئے تھے اور اس کو پھر جو ہم نے 8 سے تقسیم کیا تھا، تو اس سے بچنے والا عدد اگر اس سے زیادہ ہے، جس میں شہر کے عدد کو 2 گنا کر کے لیا گیا تھا، یعنی کہ شہر کے عدد میں 3 بچا، اس میں 5 بچا، یعنی کہ ہر صورت میں زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ ہوگا تو ہم یہ کہہ سکیں گے، یہ حکم لگا سکیں گے کہ وہ شہر اس کے لیے مناسب ہے، یعنی کہ وہ اس شہر میں کامیاب ہوگا، کامران ہوگا، اس میں اس کو چاہیے کہ سکونت پذیر ہو، اس میں رہائش اختیار کرے، اس میں کاروبار کرے، ملازمت کرے۔
اس طریقے سے یہ بہت سمپل ہے. آپ اس کو میں دوبارہ بھی ایک مرتبہ آسان کر کے بتاتا ہوں. دیکھیں 2 قسم کے عدد حاصل کرنے ہیں. ایک میں نام سائل ما والدہ کو 2 مرتبہ لینا ہے، شہر کے عدد کو 1 مرتبہ لینا ہے. کل جمع کو 8 سے تقسیم کرنا ہے، جو بچ رہے اس پہ نظر رکھنا ہے. اسی طریقے سے دوسرے تقسیم میں دوسرا عدد جو ہم حاصل کریں گے تقسیم کے لیے، اس میں شہر کے عدد کو 2 مرتبہ لینا ہے اور نام سائل ما والدہ کے عدد کو 1 مرتبہ لینا ہے. اب اس کو بھی ہم اس کے کل جمع کو 8 سے تقسیم کریں گے اور جو بچ رہے بس ان دونوں کا موازنہ کرنا ہے. شہر کا عدد اگر نام کے عدد سے بڑھ جائے تو اس شہر سائل کے لیے مناسب نہیں، اور سائل کا عدد شہر کے عدد سے اگر بڑھ جائے یعنی بچنے والا عدد جو تقسیم سے، تو پھر اس شہر میں سائل کو لازمی طور پر فائدہ ہوگا. آخر میں ایک بات میں یہ بتا دوں کہ یہ جو علم الاعداد یا نجوم یا جفر وغیرہ سے جو اس قسم کے ذائچے جو بنائے جاتے ہیں، جو یہ ایک ضمنی علم ہے، اور پڑھا لکھا طبقہ یا اہل علم حضرات وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قطعی اور یقینی طور پر نہ یہ بات بتائی جاتی ہے اور نہ اس طور پر یقین کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے آپ مختلف لوگوں کے جو کسی دوسرے شہر میں جا کر کے سکونت پذیر ہوئے ہیں، آپ ان کا یہ اس طریقے سے آپ ذائچہ بنائیں تو آپ کو حیرت انگیز طور پر اس طریقے کی تصدیق ہوگی. آپ خود دیکھیں گے یہ طریقہ کتنا صحیح ہے. لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص جو بہت زیادہ کامیاب ہے لیکن وہ اس طریقے سے برعکس اس کا کوئی ذائچہ نکل رہا ہو، تو ایسا بھی ممکن ہے. لہٰذا جیسا کہ میں اکثر ایک کہنا چاہیے وضاحت جو ہے وہ کر دیتا ہوں، تو اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کوئی قطعی اور یقینی طور پر نہ اس کو بتانے والے کو چاہیے کہ اس پر قطعی طور پر یہ بتائے کہ بالکل، اور نہ یہ کہ جو حساب نکلوا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بالکل اس پر ایسے یقین کرے کہ جیسے یہ کوئی بالکل غیب کی کوئی خبر بتائی جا رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ ایک ذائچہ ہے، ایک حساب ہے، اور اس کو ظن کے طور پر ہی لینا چاہیے. اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اگر ہمارے پاس آپشن ہے تو ہم اس سے مختلف مواقع پر اس قسم کے حساب سے، علم الاعداد وغیرہ سے یا جفر سے ہم اس طریقے کا کوئی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، کوئی ایک رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس میں وہی ہے کہ اس چیز کو جو ظنی اور قطعی کا فرق ہے اس کو آپ ملحوظ رکھیں گے. آخر میں ایک بات اور یہ بھی کہ اس قسم کے ذائچے وغیرہ بنانے کا اور بتانے کا چونکہ ہمارے یہاں معمول نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہمارے پاس سے اس کو کسی خاص شہر کے تعلق سے اگر وہ جاننا چاہتا ہے تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک ضمنی علم ہے، اور ظن کے طور پر اگر وہ کوئی معلوم کرنا چاہے تو فیس ادا کر کے وہ جو ہمارا عملہ ہے واٹس ایپ پہ آپ اپنا سوال لکھ کر کے بھیجیں گے، اور جو اس کا معقول فیس ہے وہ آپ ادا کر کے اس کو معلوم کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو اعداد نکالنا آتا ہے تو وہ خود سے اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مجھ سے بھی پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. اور یہ میں نے خاص اپنے عاملین احباب کے لیے جن کے پاس اس قسم کے سوالات آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی مختلف نشستوں میں علم الاعداد کے بھی کچھ قواعد اسی طریقے سے جیسے جیسے مجھے لگے گا کہ یہ بتا دینا چاہیے تو میں آپ سب کی خدمت میں عرض کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم، فہم قویم، علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. چراغ حصار و رد سحر کا تعارف. بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے. ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں. اور چراغ رد سحر
کہ طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو بإذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نظیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے، بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔